السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ جی بیٹا، ہم سبق ہمارا چل رہا ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کی جملے کریں گے، جملے ہیں صفحہ نمبر 10 پہ، اس کی جملے کریں گے۔ آج ہم پھر اس کا کریں گے صفانی خاکہ۔ صفانی خاکہ کسے کہتے ہیں، یہ ہم نے 5ویں میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کا صفانی خاکہ مرتب کیجیے۔ صفانی خاکہ آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ جیسے ہم بند لکھتے ہیں، جیسے لکھا ہوتا ہے، جیسے مضمون لکھتے ہیں نا، اس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے، کچھ اشارات آپ کو دیے ہوئے ہیں کہ ان کا اصل نام کیا تھا، ام سلمہ کا اصل نام کیا تھا، ان کی کنیت ام سلمہ تھی، ان کے شوہر کا نام، پہلے شوہر کا نام تھا ابو سلمہ، اور ان کی اہم صفات کیا تھی وہ بھی ہم نے پڑھی ہیں۔ یہ آپ خود سے لکھیں گے۔ کس ہجری میں انہوں نے وفات پائی؟ 60 ہجری میں۔ تدفین ان کی کہاں ہوئی؟ جنت البقیع میں۔ ان کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام حاصل ہوا کہ اچھا اخلاق رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ خود سے کریں گے۔ ایک صفانی خاکہ مشکل اس میں نہیں ہے بالکل، اس کا اصل نام آپ نے لکھنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس سے دیکھ کے آپ نے وہ لائن مکمل لکھتے جانا ہے۔ آج صفحہ نمبر 11 پہ اسماء کیفیت کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو کسی کی کیفیت ظاہر کریں اسماء کیفیت کہلاتے ہیں، جیسے اسم، اسماء کیفیت، لڑکا، لڑکپن، لڑکپن، بزرگ، بزرگی، اچھا، اچھائی، گہرا، گہرائی، ٹھیک ہے۔ دیے گئے اسموں سے اسماء کیفیت بنائیے۔ دیکھیں میم نے آپ کے لکھ دیے ہوئے ہیں۔ آدمی، آدمیت، زندہ، زندگی، بچہ، بچپن، موٹا، موٹاپا، بھولا، بھولپن، دوست، دوستی، گول، گولائی، اہم، اہمیت، ٹھیک ہے۔ ایسے نیچے برا، برائی، چوڑا، چوڑائی، دیوانہ، دیوانگی، بیہودہ، بیہودگی، بوڑھا، بڑھاپا، جوان، جوانی، مردہ، مردہ پن، انسان، انسانیت، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کام آپ کا۔ اور اس کے بعد میم نے جملے آپ کو لکھوائے ہیں۔ جملے ہیں خوب روئی، حضرت ام سلمہ کی خوب روئی کا خیال حضرت عائشہ کے دل میں راسخ ہو چکا تھا۔ عزیز و اقربا، اللہ تعالیٰ نے عزا و اقربا کے سوا ہر ایک سے پردے کا حکم دیا ہے۔ عزا و اقربا یعنی کہ جو ہمارے عزیز ہوتے ہیں، کن کن سے پردے کا حکم ہے؟ جو ہمارے نامحرم ہوتے ہیں، جو عورت کے نامحرم ہوتے ہیں۔ نامحرم کون کون سے ہوتے ہیں اور محرم کون کون سے ہوتے ہیں؟ محرم ہوتے ہیں ہمارے ماموں، بھائی، بیٹا، شوہر، بھانجا، بھتیجا، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی نامحرم ہوتے ہیں وہ ہمارے یعنی کہ دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، جو عزیزہ اقارب ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہمارے بھانجا، بھتیجا، بھائی، بیٹا، تو یہ ہمارے عزیز کے رشتہ دار ہیں۔ ان سے ہمیں پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، اور ان سے حکم ہے جو ہمارے نامحرم ہیں۔ راحت رسانی، ہمیں دوسروں کی راحت رسانی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کامل دسترس، شیخ امام صادق کو قرآن و حدیث اور فقہ میں کامل دسترس تھی، ٹھیک ہے۔ اجر و ثواب، یتیم کی پرورش کرنے سے اللہ بہت سا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ فضائل، حضرت ام سلمہ نہایت فضائل و کمالات کی مالک تھیں۔ آگے ہے مدد، دوسروں کی مدد کرنے سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ بیٹا آج سے آپ کا کام۔ اور نیچے میم آپ کو ڈائری لکھ دیتی ہیں کہ اردو جائزہ ہوگا۔ کس کا جائزہ ہوگا؟ حضرت ام سلمہ کا۔ اردو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جائزہ ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔